اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فاطمہ بلال۔ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ اکثر ایک سوال ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، میرے ذہن میں بھی آتا ہے، اور اکثر نہیں ہمارے میں سے 99% یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے یا اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، لوگ ہمیں بہت یاد کریں گے اور ساری عمر یاد کرتے رہیں گے، دنیا کا نظام رک جائے گا۔ لیکن یقین کیجیے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے دوست احباب آپ کو ایک ہفتے سے زیادہ یاد نہیں کریں گے۔ ہاں، زندگی کے ساتھ یادیں رہتی ہیں، مرتے دم تک آپ کو یاد رہتا ہے کہ ہاں میرا فلاں شخص تھا، دوست تھا، بھائی تھا، بیٹا تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کی شکلیں بھی آپ کو یاد نہیں رہتی۔ کبھی خود پہ رکھ کے سوچیں کہ آج اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں تو کیا ہوگا، اگلی صبح کیسی ہوگی؟ بالکل نارمل، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ رات آپ قبر میں گزار چکے ہوں گے، گھر والوں کو بھی صبر آ چکا ہوگا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کو اولاد ساری زندگی یاد رہتی ہے، مرتے دم تک یاد رہتی ہے، وہ یاد رکھتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسکرانا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح بیوی بھی یاد رکھتی ہے جب تک اس کی دوسری شادی نہ ہو جائے، یا اگر وہ بوڑھی ہے یا وہ شادی نہیں کرتی تب بھی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسکرانا چھوڑ دے گی، وہ جینا چھوڑ دے گی۔ کوئی کسی کے لیے جینا نہیں چھوڑتا۔ اپنے بارے میں سوچئے، آپ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، میری سیٹ پر کوئی اور ہوگا، میری جگہ کوئی اور بات کر رہا ہوگا، آپ کا موبائل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ کا موبائل اس قابل ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی اس کو چیک کرتا ہے تو وہ کیا ریمارکس دے گا آپ کے بارے میں؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ واقعی بڑا شریف آدمی تھا، بڑا اچھا انسان تھا؟ ایک فضول پوسٹ بھی میں نے نہیں دیکھی اس کے موبائل میں، اس کی گیلری میں، اس کی ہسٹری میں، کیونکہ موت کا تو کچھ نہیں پتا، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں، ینگ انسان یہی سوچتا ہے ہم بڑھاپے میں جائیں گے، صرف ایک ایکسیڈنٹ کی مار ہوتا ہے انسان اور ختم۔ پھر کیا ہے؟ صرف اعمال جو آپ نے دنیا میں کیے، آپ کا اخلاق۔ کیا آپ کے اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، بڑا ہیلپنگ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا؟ کوئی یہ کہے گا؟ کیا آپ بے فکر ہو کر مر سکتے ہیں کہ میں کلیئر ہوں، بالکل کلیئر، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے توبہ کر لی اگر کیا بھی تو؟ کیونکہ موت تو اچانک آتی ہے۔ اگر یہی موت کسی کو پتہ لگ جائے کہ کب آنی ہے تو پھر تو سارے گناہوں سے پاک ہو کر مرے، کیونکہ پتہ ہوگا نا کہ ہم نے تو اس دنیا سے اس فلاں ٹائم میں چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہم توبہ بھی کر لیں گے، لیکن موت تو اچانک آئے گی، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم اس قابل بن چکے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہماری بات کرے تو وہ اچھے الفاظ ہوں، وہ سوچے تو اچھے الفاظ ہوں، اس کے ذہن میں ایک اچھا امیج آئے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خود سے بیٹھ کے آج سوچئے۔ آپ نے کسی ایک شخص کو بھی صحیح راہ دکھائی ہے؟ کوئی شخص ایک بھی، کوئی بھی آپ کی لائف میں ہو، کیا اس نے آپ کی وجہ سے کوئی ایک اچھی بات سیکھی ہے؟ کوئی ایک شخص آپ کی وجہ سے نمازی بنا؟ کوئی ایک شخص جس نے آپ کی وجہ سے جھوٹ بولنا چھوڑا ہو، جس نے آپ کی وجہ سے نشہ چھوڑا ہو؟ کوئی ایک ایسی نیکی جو آپ نے کی ہو، آپ نے ایک مقصد بنایا ہو کہ اتنے شخص کو میں نے اس کام سے، برے کام سے ہٹانا ہے، کہ اگر میں آج مر بھی جاتا ہوں تو کل کو وہ شخص مجھے یاد کرے کہ ہاں میں نے اس کی وجہ سے یہ غلط کام چھوڑا تھا۔ اور آپ جب ایک انسان کو غلط کام سے ہٹاتے ہیں تو وہ صرف ایک انسان نہیں، وہ ایک پوری نسل ہوتی ہے جو اس چیز سے ہٹتی ہے۔ آج بیٹھیے اور سوچئے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا؟ آپ نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا؟ آپ نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوست احباب کو، مسلمانوں کو راضی کیا؟ کیا وہ آپ سے خوش ہیں؟ آپ کے اخلاق سے خوش ہیں؟ آپ کی باتوں سے خوش ہیں؟ آپ کے کردار سے خوش ہیں؟ اگر یہ باتیں ہیں تو پھر آپ کو موت کا کوئی خوف ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت تو آنی ہی ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ بہت دیر بعد آئے گی، ابھی تو ہم ینگ ہیں بالکل۔ اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو بڑھاپے میں کی جائے، جب آپ کو پتہ ہو۔ توبہ تو آپ کو تب بھی مل ہی جاتی ہے، معافی تو تب بھی مل ہی جاتی ہے، لیکن مزہ تو تب ہے نا جب آپ جوانی میں، عین جوانی میں اپنے گناہ چھوڑ دیں، توبہ کریں،
نماز پڑھیں. جب آپ پاور میں ہیں, جب انسان جوانی میں ہوتا ہے, ینگ ہوتا ہے, تو اسے لگتا ہے میں سب کچھ کر لوں گا, میں نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے, میں تو دنیا کا رخ ہی بدل دوں گا. لیکن آپ دنیا کا رخ نہیں بدلتے, دنیا آپ کے رخ بدل دیتی ہے. تو اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ نے دنیا کا رخ بدلنا ہے. اس سے پہلے دنیا آپ کے رخ بدل دے, آپ دنیا کا رخ بدلنے کی کوشش کریں. ایک زندگی کا مقصد بنا لیں. یہ سوچنا چھوڑ دیں آپ کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی اور آپ کو یاد کرے گا, روئے گا, یا سالوں سال آپ کو یاد رکھا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. سب آپ کو بھول جاتے ہیں, بیوی بچے. پھر کبھی کبھار عید کے موقع پر یاد آ جائیں گے ان کو کہ ہمارے باپ ہوتے تھے, یا ہمارا بھائی تھا, دوست تھا, بس. اس کے علاوہ یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو یاد رکھا جائے. اور جب تک آپ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں رہے, دنیا کی فلاح کا کام کر ہی نہیں رہے, اللہ کی راہ میں کوئی کام کر ہی نہیں رہے, تو دنیا آپ کو کیسے یاد رکھے گی؟ آپ تو فنا ہو جائیں گے, اور انسان فنا ہونے کے لیے بنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ بقا دے دیتا ہے. وہ تب دیتا ہے جب آپ اس کا کام کرتے ہیں, اس کی راہ میں چلتے ہیں, اپنا نفس مار دیتے ہیں. فنا تو ہر کوئی ہوتا ہے, آپ بقا کی طرف جائیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ نے کے بان.